بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن أبي الحمصاء رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها فنسيت ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك رواه أبو داود. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تاریخ انسانی کے طویل مطالعے اور جائزے کے بعد یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سدودہ صفات تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور کامل و جامع نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تمام انسانوں کے لیے بلا تخصیص زمان و مکان تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور کامل و جامع نمونہ ہے. جبکہ اس بات کی گواہی خود حق سبحانہ و تقدس نے اپنے کلام پاک کے اندر دی ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے امیدوار ہیں اور آخرت کے ثواب کے امیدوار ہیں اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت پیش نظر ہے اور آخرت کا ثواب پیش نظر ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے سامنے سنت اختیار کرنے کا موقع آئے اور اس میں ہمیں بظاہر دنیا کا نقصان نظر آتا ہو، لیکن آدمی اس وقت اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اس دنیا کے نقصان کو ترک کر دے گا اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لے گا. علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے خطبات مدراس کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ کسی بھی سیرت کے آئیڈیل یا نمونہ بننے کے لیے کسی بھی سیرت کے نمونہ بننے کے لیے 4 بنیادی شرطیں ہیں.
پہلی شرط تاریخیت ہے، دوسری کاملیت ہے، تیسری جامعیت ہے اور چوتھی عملیت ہے۔ تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ جس کی سیرت پیش کی جا رہی ہے وہ تاریخ اور روایات کے اعتبار سے مستند ہو، کوئی فرضی اور خیالی چیزیں نہ ہوں۔ کاملیت سے یہ بات مقصود ہے کہ اس کی زندگی کا گوشہ، اس کی زندگی کا ہر گوشہ امت کے سامنے ہو، امت کے سامنے ہو۔ اور جامعیت سے یہ بات مقصود ہے کہ مختلف طبقات کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں مقصود ہیں، جو چیزیں مطلوب ہیں، وہ اس کی زندگی اور اس کی سیرت کے اندر موجود ہوں۔ اور عملیت سے مقصود یہ ہے کہ جس چیز کی بانی مذہب نے تعلیم دی ہے وہ بات اس کی زندگی کے اندر عملی طور پر ثابت ہو، وہ بات اس کی زندگی کے اندر عملی طور پر ثابت ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر اس معیار پر بانیان مذہب کو دیکھا جائے اور پرکھا جائے تو اس معیار پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پورے طور پر اترتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ حجاز سے واپسی ہو رہی تھی، اسی سفر میں فلسفی شاعر ڈاکٹر ٹیگور کا بھی ساتھ ہو گیا۔ ان سے ایک رفیق سفر نے سوال کیا کہ براہمو سماج کی ناکامی کا سبب کیا ہے، حالانکہ اس کے اصول تو انتہائی منصفانہ اور صلح کل کے ہیں۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مذہب سچا ہے اور اس کے بانی اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ اس کی تعلیم موجودہ حالات اور موجودہ تمدن کو سامنے رکھ کر کے تیار کی گئی ہے، اس کے باوجود وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ تو ڈاکٹر ٹیگور نے صرف ایک مختصر سی بات کہی کہ اس تعلیم کے پیچھے کوئی عملی زندگی نہیں تھی، کوئی سیرت نہیں تھی جو ہماری توجہ کا مرکز بنتا۔ لہٰذا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے گناہ اور معصوم ہستیوں کی ضرورت ہے، اور وہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہے نبوت سے پہلے کے حالات ہوں یا نبوت کے بعد کے حالات ہوں، نبوت کے پہلے کا آپ کا عمل ہو اور نبوت کے بعد کی آپ کی تعلیم ہو، اس کے اندر بھی ہمیں تضاد نظر نہیں آتا، اس کے اندر بھی تضاد نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے سے، نبی بننے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام مکہ کے اندر صادق و امین مشہور تھے، حتیٰ کہ دشمنان اسلام کو اس بات کا اعتراف تھا۔ غزوہ بدر کے دن اخنس ابن شریک نے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل کی کنیت اختیار کر کے اس کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں ہے جو ہماری باتوں کو سن رہا ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا قسم خدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کون ہے ابو جہل؟ یہ کون ہے؟ دین اسلام کا سب سے کٹر دشمن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے،
پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں رک کر ہمیں اپنی زندگی پر ایک ہلکی سی جھلک اور ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر، اپنے معاشرے پر، اپنے معاملے پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو، اس تعلیم کو ہم کتنا اختیار کیے ہوئے ہیں، کتنی ہماری زندگی کے اندر ہے۔ جھوٹ بولنا آج اتنا معمولی ہو گیا، اتنا معمولی ہو گیا کہ آدمی کو جھوٹ بول کر کے احساس بھی نہیں ہو رہا، جھوٹ بول کر کے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے یہ نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، تین لوگ مدینے کے اندر اسی طریقے سے واپس رہ گئے، وہ وہاں نہیں جا سکے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش کرتا تو آپ اسے قبول کر لیتے، لیکن اس بات کی وجہ سے کہ بعد میں وہ جھوٹ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ سچائی کے اندر ہی نجات ہے، اسی وجہ سے میں نے صدق کو اختیار کیا، سچائی کو اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو جب دعوتی خطوط ارسال فرمائے ہیں تو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب آپ علیہ السلام کے قاصد خط لے کر کے پہنچے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا ان کی قوم کا کوئی یہاں موجود ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کے اندر موجود تھے۔ بادشاہ نے ہرقل نے اپنے دربار میں ان کو بلایا، ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ اگر تمہارا یہ سردار کہیں کذب بیانی کرے، جھوٹ بولے تو تم مجھے بتلا دینا۔ دوران گفتگو ہرقل نے ابو سفیان سے ایک سوال کیا، هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا مشاہدہ کیا ہے؟ قال لا، ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف وہ بھی کر رہے ہیں، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے ہیں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میری تکذیب کر دیں گے تو میں یہاں پر جھوٹ بول دیتا، پھر آگے سے اتنی بات کا اضافہ کیا، کہا کہ ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ اس کے اندر پورے اتریں گے یا نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور خود آپ کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کو اختیار کیا ہے، سچائی کو اختیار کیا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا ایفائے عہد اور وعدے کو پورا کرنا روایت میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے ایک معاملہ کیا، ایک چیز آپ علیہ السلام کے ہاتھ بیچی اور اس میں کی کوئی چیز باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ رکیے، میں اسے لے کر کے آتا ہوں۔ میں گیا اور بھول گیا، مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا،
مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا. جب مجھے یاد آیا تو میں گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بس اتنا فرمایا، اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیسے فاضلانہ، کیسے کریمانہ اخلاق ہیں کہ ذرا سی بھی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بس اتنی سی بات کہ تم نے مجھے تکلیف کے اندر ڈال دیا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو پورا کیا ہے اور فرمایا کہ جو وعدہ کو پورا نہ کرے، منافقین کی علامت کے اندر اس چیز کو شمار کرایا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علامتیں منافق کی بتلائی ہیں، اس سے یہی بات مقصود ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانا ہے. اگر ہمارے اندر ہیں تو ان کو نکالنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آپ کے نبی بننے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے ہی مکے کے اندر امین مشہور تھے. حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بن جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں ان لوگوں تک پہنچا دینا اور پہنچا کر کے مدینہ آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امین مشہور تھے. سن 35 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 35 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت حرم کے اندر، مکہ کے اندر سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر کعبۃ اللہ کی دیوار گر گئی. تو اس وقت قریش نے اثرنو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کے مقام تک پہنچے تو پھر سارے قبائل کے درمیان نزاع ہو گیا اس بات پر کہ حجر اسود کو کون نصب کرے. اور اتنا نزاع ہوا کہ آپس میں لڑائی ہونے کے قریب تھی. ان میں ایک عمر دراز شخص ابو امیہ مخزومی، انہوں نے کہا کہ کل صبح جو آدمی حرم کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہی منصف ہوگا، جو وہ فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا. اللہ کا کرنا کہ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا تھا کہ سب کی زبان پر جاری ہوا ھذا محمد ھذا الامین رضیناہ، کہ یہ امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم سب ان سے خوش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر کو بچھا کر کے اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود کو رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر کعبۃ اللہ تک لے کر کے چلو. وہ وہاں تک لے کر کے گئے. پھر ان کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے اندر اس کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا کہ اس فیصلے کے اندر وہ حجر اسود کو اٹھانے کے اندر بھی شریک ہو گئے اور حجر اسود کو رکھنے کے اندر بھی شریک ہو گئے.
حجر اسود کو چادر کے ذریعے سے اٹھایا، سارے کے سارے لوگ شریک ہو گئے، اور رکھنے کے اندر اس اعتبار سے شریک ہوئے کہ وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوا کرتا ہے، وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ امانت کو اختیار کیا جائے، امانت کو اختیار کیا جائے۔ امانت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، بڑا ہی وسیع ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امانت کی جمع امانات استعمال کیا ہے، امانت کی جمع امانات استعمال کیا ہے کہ امانت کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کی حفاظت کرے، آدمی اللہ کے حکم کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم جو ہمیں ملا ہے، چاہے جس شعبے کا بھی حکم ہو، ایمانیات کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، یہ ساری کی ساری امانت ہیں، یہ ساری کی سارے امانت ہیں، اور ان کو پورا نہ کرنا امانت کے اندر خیانت ہے، امانت کے اندر خیانت ہے۔ اس لیے ان ساری تعلیمات کو اختیار کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے، اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر مبارک جب 20 سال کی تھی، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ یمن سے ایک زبیدی نام کا شخص مکہ المکرمہ کے اندر آیا اور اس نے اپنے سامان کو فروخت کیا۔ عاص بن وائل نے اس کے سامان کو خریدا اور اس کی قیمت ادا نہیں کی، قبیلے کے سردار سے جا کر کے اس نے شکایت کی اور کہا کہ میری قیمت دلوا دیں، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، تو اس نے جا کر کے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر جا کر کے آواز لگائی، تو اس آواز کے لگانے پر چند لوگ اکٹھا ہوئے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر جا کر کے ایک معاہدہ تیار ہوا، ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس کا نام حلف الفضول تھا، جس کا نام حلف الفضول تھا، اور عاص بن وائل سے اس کے سامان کی جو قیمت بنتی تھی وصول کر کے اسے ادا کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے حقوق کو ادا کرانے کے اندر بھی کیسا پیش پیش تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اگر آج مجھ سے اس طرح کے معاہدے کے لیے اگر آج مجھے بلایا جائے تب بھی میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے اللہ کے اوامر کی حفاظت کرنا ایک ایمان والے کی ضرورت ہے، ایمان والے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اندر دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے، دنیا کا نفع ہے، آخرت کا نفع ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، ان حالات کے آنے کی وجہ بھی اللہ کے اوامر کا ضائع ہونا ہے، اللہ کے اوامر کا ضائع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد آ رہا ہے، جو بھی بگاڑ ہے، وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اگر ہم عبادات کے اعتبار سے اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم پورے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو عبادات کے اعتبار سے پورا کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، ہمارے معاملے کا کیا حال ہے، ہماری معاشرت کا کیا حال ہے۔ اگر اس کے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں تو عبادات کی کثرت ان حالات کو دور نہیں کر سکتی،
عبادات کی کثرت ان حالات کو دور نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا، اسی کے اندر دنیا و آخرت کی سرخروئی ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔